بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور قابل قدر میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کے 12 رکوع ہیں اور 111 اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اقتدار، ان کے حالات زندگی، یہ چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا جو ہے، اگر کوئی شخص 13 مرتبہ سورہ مبارکہ کو ایک دن میں پڑھ لے گا، اس کے سینئر، اس کے افسران اس سے راضی ہوں گے۔ اور یہ بہت سارے ملازمین کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جو جونیئر حضرات ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہم کام بہت کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے افسر ہم پر راضی نہیں ہوتے ہیں، ہمارا سینئر ہم پر راضی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ سورہ مبارکہ کو 13 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھیں، اور اس کے بعد روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے متحد کے افسران اس پر راضی ہوں گے، اس کے سینئر اس پر راضی ہوں گے، اور اس کے عزت میں، وقار میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو مالی مشکلات ہیں وہ بھی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت دور فرمائے گا۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کریں، اور اس کی برکت سے دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی حاصل کریں۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ تسخیر کا کام بھی دیتی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی توقیر میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اس کی بات توجہ سے سنیں گے۔ اگر کسی حاکم سے کوئی کام ہو، وہ حاکم اس کا کام کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی سسپینڈ ہوا ہے، نوکری پر بحالی چاہتا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ اگر کسی کا کسی قسم کا آرڈر کوئی کینسل ہو چکا ہے، اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے یہ کام بھی پورا ہوگا۔ اللہ تعالی اس کی برکات و انوار حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔